ماہ مبارک کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور علماء کرام نے یہاں تک بھی لکھا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا تو ربیع الاول میں قرآن والے تشریف لائے، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو قرآن، رمضان، زکوٰۃ یہ تمام چیزیں نہیں ملتی، اور اگر ملی بھی ہے تو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ عزیزان ملت، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اس آیات کا ترجمہ علماء کرام اور محدثین نے اس طرح کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آنکھ دیے، یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور کسی انسان کی آنکھ کی بینائی ایک طرف، اور انسان اللہ کی دی ان دو آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے نظارے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس کو استعمال کرنے سے اچھے اور برے کی تمیز اس میں پیدا ہو سکے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور انسان کی دماغ جو اللہ کی نعمت ہے وہ ایک طرف۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ اور پیر دیے تاکہ اس کی زمین پر انسان چل کر اس کی قدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، مگر کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھے آنکھ، ہاتھ اور پیر دے کر تجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ اور جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور علماء کرام اور محدثین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا، تو معلوم ہوا کہ نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پر احسان جتا رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا دی جو قبول کی جاتی ہے، اور ہر نبی اور رسول نے اپنی دعا کے استعمال میں جلدی کی۔ میں نے اپنی دعا کو قیامت تک اٹھا کے رکھا ہوں اور اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا، اس کے 10 مقامات، اس کے درجات کو بلند کرے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو آئیے آپ اور ہم جلسے میلاد النبی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی اللہ والے نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک آل رسول کے گھر میں بہت پریشانی کا دور گزر رہا تھا، فاقہ کشی کا دور گزر رہا تھا، اور کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ تو ایک دن اس آل رسول کے گھر کے ذمہ دار نے اپنے تمام افراد خاندان کو جمع کیا اور کہا کہ آؤ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تمام گھر کے افراد جمع ہوئے اور سب نے مل کر درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور درود و سلام جب پیش کر رہے تھے اس کے بعد بھوک اور فاقے کے عالم میں اس گھر کے بچیاں اور بچے سو گئے، اور اسی طرح گھر کے افراد بھی سو گئے،
اور رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو صبح اٹھ کر تمہارا جو پڑوسی ہے تم اس کے پاس جانا اور جا کر یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجایا ہے، اور اس سے کہنا کہ تیری دعا قبول ہوئی، اور اس سے یہ کہنا کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ جب یہ شخص صبح اٹھتا ہے، کئی دن کا بھوکا ہے، فاقہ کشی ہے، مگر چہرے پر اطمینان ہے، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہیں، تو شخص کی بیوی کہتی ہے کہ اتنے دن سے ہم بھوکے فاقے ہیں، مگر آج کیا بات ہے کہ چہرے پر کچھ اور ہی رنگ ہے، چہرے پر نہ فاقہ کشی کے آثار ہیں نہ پریشانی کے آثار ہیں۔ وہ اطمینان سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، مگر دل کے کونے میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجوسی کو جو آگ کی پوجا کرتے ہیں مجھے اس کے پاس جانے کے لیے کہا، مگر جب خواب میں دیدار ہوا تو شخص کہتا ہے کہ جب خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہرگز نہیں آ سکتا، تو اسی لیے وہ جاتا ہے اس مجوسی کے گھر کو، اس سے ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا ہے۔ وہ سب کو باہر کرتا ہے، پھر اپنا خواب بیان کرتا ہے، تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کمرے میں اندر، اور اندر کمرے میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے ذرا اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ جیسے ہی وہ آل رسول اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنا خواب تو بیان کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کو بیان کر دیا، مگر یہ کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ بات یہ ہے حضرت کہ ایک رات میرے گھر میں بڑی محفل تھی، کھانا خوب پکا تھا، میں اپنے گھر کی چھت پر جا کر آرام کر رہا تھا، تو میں نے اپنی گھر کی چھت پر جب بیٹھا ہوا تھا تو تمہارے گھر سے آواز آ رہی تھی کہ دیکھو ہم کتنے دن سے بھوکے اور فاقے ہیں، اور بازو والا کہ گھر میں اتنا کھانا پک رہا ہے اور ہم کو ایک دانہ میسر نہیں ہے۔ جب میں یہ سنا تو میرے دل میں رحم پیدا ہوا، میں نے فوراً تمہارے گھر میں کھانا بھیجایا، اور پھر اس کے بعد کھانا بھیجانے کے بعد دوبارہ اپنے گھر کی چھت پر گیا تاکہ گفتگو سنو کہ اب کیا گفتگو ہوگی۔ تو تمہارے گھر کی نیک بخت خاتونوں نے کہا کہ ہم کیسے اس مجوسی کا کھانا کھا سکتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ تو اس بچیوں کی ماں نے کہا کہ دیکھو یہ رزق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ تو اس گھر کے اس آل رسول کی صاحبزادیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پہلے ہمارے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کا کھانا کھائیں گے، مگر دعا یہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین قبول کر لے، اور یہ رات میں دعا کرتے ہیں۔ اور وہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا کہ جاؤ اور جا کر میرا پیغام پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ اس کی دعا قبول کی گئی ہے۔ عزیزان ملت، درود السلام کی بہت بڑی برکت ہے، یہ درود السلام کی بہت بڑی برکت ہے۔ اگر نوجوان دن میں کم سے کم 10 مرتبہ 20 مرتبہ جتنا دل چاہے درود السلام پڑھے تو زندگیوں میں تمہارے انقلاب پیدا ہو جائے گا، تمہاری زندگی کروٹ لے گی، تم برائیوں کے راستوں کو چھوڑو گے، تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آیا کہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود السلام بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔
اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. اسی لیے مراقش میں فارس مقام میں امام جزولی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور عالم تھے، بہت بڑے عالم دین، ایک مرتبہ ظہر کا وقت جا رہا ہے، وضو کرنا ہے، اور گاؤں کے کسی علاقے میں ایک بولی ہے، کنواں ہے، مگر رسی نہیں ہے، لوٹا نہیں ہے کہ جس سے پانی کو کھینچ کر وضو کیا جائے. وہ پریشان جب دیکھتے ہیں کہ ظہر کا وقت جا رہا ہے، ایک 10 سال کی بچی آتی ہے، آ کر پوچھتی ہے کہ آپ امام جزولی ہیں نا؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں میں امام جزولی ہوں، مگر مجھے وضو کرنا ہے، ظہر کا وقت جا رہا ہے، ذرا تم مجھے جلدی سے ایک رسی اور ایک ڈولا لا کر دو تاکہ میں پانی نکال سکوں، اس کنویں سے وضو کر سکوں. وہ بچی تعجب سے دیکھتی اور کہتی ہے کہ اتنا آسان کام آپ کو کرنے نہیں آتا. وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ بچی کیا کرتی ہے کہ اس کنویں میں تھوکتی ہے، جیسا تھوکتی ہے اس کنویں میں پانی اوپر آ جاتا ہے. جتنے لوگ تھے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ ظہر کا وقت جا رہا تھا. امام جزولی اس بچی سے فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، میں نماز پڑھ کر آؤں گا اور تم سے بات کروں گا. نماز پڑھ کے آنے کے بعد امام جزولی رحمت اللہ علیہ آ کر اس بچی سے پوچھتے ہیں کہ تم کو اللہ کا واسطہ ہے، بتاؤ تم نے کیسا کیا ہے؟ تو کہتی ہے کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ تو اتنے بڑے ولی ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم. تو کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ تو اس کنویں میں تھوکتی اور پانی پورا ابل کر آ گیا؟ تو کہتی ہے کہ دیکھو میں دن بھر ان جنگلوں میں، ان کھیتوں میں بکریوں کو چراتی ہوں، اور دن بھر میں صرف اپنی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں، اور یہ اسی کی وجہ سے یہ چیز ہے. تو فوراً امام جزولی رحمت اللہ علیہ طے کر لیتے ہیں کہ میں درود و سلام پر ایک کتاب لکھوں گا. اور امام جزولی کی جو کتاب ہے دلائل الخیرات، امام جزولی رحمت اللہ علیہ جو شاذلی طریقے سے آپ کا تعلق تھا، آپ نے اس کتاب کو لکھا جس میں درود السلام کی کتاب ہے. اور آج بھی سلسلے شاذلیاں میں برکت کے حصول کے لیے شاذلی طریقے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھو تاکہ تمہاری زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور کامیابی مل سکے. اسی لیے عزیز دوستو، میرے نوجوانوں، میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ درود السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھجاتے رہو. اسی میں ہم کو بھی کامیابی مل سکتی ہے. اس میں کوئی اختلاف کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجانا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ خود فرما رہا ہے. اسی لیے عزیز دوستو، یہ طے کرو آج کے جلسے سے جب نوجوان اٹھیں گے کہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ میں نماز کی پابندی کروں گا، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، گھر سے نکلنے سے پہلے کم سے کم اگر میں ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ایک لائن تو پڑھ کے جاؤں گا. برکت کے حصول کے لیے درود السلام کے نذرانے ہر نماز کے بعد پڑھوں گا، اس لیے کہ ہم کو بتلایا گیا کہ تمہاری دعا آسمان میں لٹکتی ہے جب تک کہ تم درود السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بھیجتے. اسی لیے عزیز دوستو، اس پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اور پھر جلسے میلاد کا انعقاد عمل میں لانا، میلاد النبی منانا. عزیزان ملت اسلامیہ، ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، وہ لکھتے ہیں کہ شیطان ملعون ابلیس 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا. ایک اس وقت جب اس کو ابلیس قرار دیا گیا، دوسرے جب اس کو اونچائی سے پستی کی طرف پھینکا گیا، تیسرے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چوتھے اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، در ثمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر
کھانا پکا دے اور غربا اور مساکین میں برکت کے حصول کے لیے غرباؤں میں اس کھانے کو بانٹ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ پر کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، تنگی تھی، صرف اتنے پیسے تھے کہ ان پیسوں سے انہوں نے چنے خریدے، بھنے ہوئے چنے، اور 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی کے دن برکت کے حصول کے لیے ان بھنے ہوئے چنوں کو غریبوں میں بانٹ دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک میز رکھا ہوا ہے، اس میز پر وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں جو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے غریبوں میں بانٹا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بھنے ہوئے چنوں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے اس کو بانٹ کر بہت اچھا کام کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے اس طریقے سے عید میلاد النبی کو منایا جائے۔ یہ نہیں کہ رنگ ایک دوسرے پر پھینکنا، یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے زحمت بن جانا، یہ نہیں کہ گانے اور بجانے کے ساتھ جلوس نکالنا۔ یہ جو مزاج اور رواج ہم لوگ اختیار کر رہے ہیں، جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے کہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر اغیار اپنے تہوار اس طرح سے مناتے ہیں، ان کو منانے دیجیے، وہ آپ کو معلوم کہ انجام کیا ہونے والا ہے، ان کا انجام برا تھا، برا ہوگا، مگر ہرگز 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 ہم ان لوگوں کی طرح ان کی تقاریب یا ان کے طور طریقے کو نہیں اپنا سکتے۔ ہم آئینہ ہے ساری دنیا کے لیے، لوگ ہم کو دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہے، لوگ ہم کو دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا۔ اسی لیے عزیزان ملت ان طور طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم دن بدن ان تمام چیزوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے نوجوانوں، آج تم نوجوان ہو، کل تم ضعیف ہوگے، تمہارے انشاءاللہ بچے ہوں گے۔ آج اگر آج تم اس طرح کے مظاہرے کرو گے تو یہ زمانہ کہاں جا کر رکے گا؟ کیا کیا کی خرافات اس میں پیدا ہو جائیں گے، اس میں کیسی کیسی غلطیاں پیدا ہو جائیں گی، تو کیا اس وقت ہم کیا دیں گے؟ کیا اس وقت ہم پریشانی کے مظاہرے کریں گے؟ آج روکو اس کو۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں نوجوانوں، کسی پر رنگ پھینکنا، یہ ڈی جے گانے لگا کر جلوس نکالنا میلاد النبی کا یہ غلط ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جامع نظامیہ کے علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ مجھے فکر ہے اس بات کی کہ اگر ہم اسی طرح بہتے جائیں گے، اسی طرح غلطیاں کرتے جائیں گے تو شیطان ہم کو کسی غلط راستے پر لے کر جائے گا۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ابو القاسم سہیلی فرما رہے لکھ رہے ہیں کہ اس دن شیطان رویا، چیخ مارا۔ کیا آج ہم اس طرح کے مظاہرے کر کر ہم کون سا اچھا کام کر رہے ہیں؟ اسی لیے میری آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً جوش اور خروش کے ساتھ منانا چاہیے، مگر یاد رکھو دوسروں کی تہذیبوں کو اپنانا، دوسروں کے اختیاروں کے طور طریقوں کو اپنانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، حدیث شریف میں آیا، ہم کو خوشخبری دی جا رہی ہے، ہم کو بتایا جا رہا ہے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، میں 3 مقامات پر تم مجھے پاؤ گے۔ کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کا میدان ہوگا، سختی ہوگی، گرمی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وہاں پر پائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم مجھے 3 مقامات پر پاؤ گے، اور پہلا مقام وہ ہوگا جہاں پر میرے امتی کے اعمال تو لے جائیں گے، اگر اس کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کے اعمال کی کمی کو پورا کر دوں گا، میں اس کے اعمال میں کمی کو پورا کر دوں گا۔
صحابی اشتیاق سے پوچھا رسول اللہ دوسری جگہ کہاں پہ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پیاسی ہوگی، میں آب کوثر پر رہوں گا اور اپنی امت کو پانی آب کوثر پلاؤں گا۔ پھر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت جب پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں پل صراط پر کھڑا رہوں گا، جبریل امی اپنے پر بچھائے ہوں گے اور میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ رب سلم، کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اسی لیے کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ہم کو خوشخبری دی جا رہی ہے، مگر عزیز دوستو غلامی کا حق ادا کرنا پڑتا، صرف زبان سے اقرار کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، زبان سے اقرار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اگر تم کہو گے کہ ماں اپنے باپ سے کہو گے کہ ابا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو باپ بولے گا مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو نیک بن، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اماں میں تو اس پہ سب چیز کے لیے کرنے کو تیار ہوں، اماں بولے گی بیٹا تو نیک بن جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ سورہ مجادلہ میں 22ویں آیات سورہ مجادلہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو بتا دے رہا ہے محبت کیا ہے، اللہ بتا رہا ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ قرآن کریم سورہ مجادلہ کی آیت 22 میں فرما رہا ہے کہ تم ہرگز ان لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ یہ بتا رہا کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے وہ ہرگز ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو سب کر دیا اور اللہ نے ان کو ایک روح کے ذریعے ان کو قوت بخشی، اور اللہ ان کو ایسی جنتوں میں رکھے گا جس میں ہمیشہ نہریں بہیں گی۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار رہو، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ انہی کو ہدایت دے گا۔ تو پیمانے محبت کیا ہے نوجوانوں کہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تو تم ہرگز ان لوگوں کے ساتھ نہیں دو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ اگر تم ان لوگوں کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو صفت کر دے گا اور اللہ کو روح کے ذریعے تم کو قوت بخشے گا، اور پھر تم کو ہم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جب آپ اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم کو اللہ ان ایسی جنت میں رکھے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی۔ اور نہ صرف اس پر رکا اللہ، بلکہ علماء نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور کہا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ انہی کو ہدایت دے گا۔ تو دستور محبت بتایا جا رہا ہے کہ ہم جئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم مریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی محبت رسول ہماری زندگی کا محور اور مرکز بن جائے، محبت رسول ہماری زندگی کا محور اور مرکز بن جائے۔ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا کہ جنگ بدر کے بعد فاروق اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیدی پکڑے گئے میری یہ خواہش ہے کہ ان کا جو قریب رشتہ دار وہی ان کو قتل کر دے، کیونکہ جنگ بدر میں باپ ایک طرف تو بیٹا دوسری طرف، بھائی ایک طرف تو دوسرا بھائی ایک طرف، سسرال ایک طرف تو داماد ایک طرف تمام غرور و تکبر میں کفار، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ایک طرف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فاروق اعظم کا عشق بہت پسند آیا اور سورہ مجادلہ کی اس آیات کا نزول کیا گیا، اور کیا بتلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے وہ ان لوگوں سے ہرگز محبت نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نوجوانوں یاد رکھو، جو سب سے اہم چیز جو اسلام کے فروغ
میں جو کام آئی وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے اسلام کے پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں گئے، اور یہی عشق تھا میرے عزیز دوستو، یہی عشق تھا جو خیسر و کسرا کے سر چڑھ کر بولا. یہی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یہ حب مصطفیٰ تھا، یہ عشق مصطفیٰ تھا جس سے باطل کے طوفان کی آگے حق کی دیوار بن گیا. یہی حب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ تھا جس نے عرب کے لوگوں کو ایران کا تخت اور روم کا تاج عطا کر دیا، جس نے تاریخ اسلام کو دوام عطا کی. یہی عشق مصطفیٰ تھا جس نے زندگی اور بندگی میں کامیابی عطا فرمائی. اسی لیے تو کہا گیا، کیا کہا گیا کہ اس کے مدراب سے نغمے تار حیات، اس سے نور حیات، اس سے نار حیات. صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے اس سے محبت کرتے، جس سے نفرت کرتے اس سے نفرت کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد مبارک اس کو پورا کرنا ان کا ایمان بنتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، ان کی دل جوئی ان کا نصب العین بن چکا تھا، ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا. اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عشق مصطفیٰ کے مظاہرے جنگ احد میں دیکھنے کو ملے کہ جب دشمن تیر برسا رہا تھا تو حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پشت کو دشمن کے تیروں کی طرف کر دیا. آپ کی پوری کمر دشمن کے تیروں سے چھنی ہو گئی اور اب وہیں جام شہادت پا گئے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے کتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں کا تم نام بھی جانتے ہو صحابی رسول مصعب بن عمیر کا. تمہاری زبانوں پر یہ گندے نغمے، تمہارے دماغ میں یہ ناخلق، یہ گندے قسم کے بد کردار قسم کے ناچنے گانے والوں کا نام تمہارے ذہنوں میں، تم کو مصعب بن عمیر کا نام نائب نہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں پرچم رسول، ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ سے پرچم رسول کو بلند کرتے ہیں، دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا اس کے بعد جام شہادت پاتے. حضرت طلحہ کا نام تم کو نہیں معلوم نوجوانوں، کیونکہ تمہاری زندگی تو انہی کھیتی کھاتا میں گزرتی. حضرت طلحہ کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، وہ جھک کر نہیں اٹھاتے کہ اگر اٹھاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگ جائے. اپنے ہاتھوں سے تمام تیروں کو روکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہرے ہوئے، ایک ڈھال بن کر ٹھہر گئے کہ ڈھال کو نہیں اٹھاتے کہ جھکوں گا تو کہیں تیر نہ لگ جائے، پورا ہاتھ چھل ہو جاتا. نوجوانوں تم کو معلوم حضرت عبداللہ بن ابی نہم کون تھے؟ نوجوانوں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو. تم اگر تاریخ اسلام کو نہیں پڑھو گے، تم اگر سیرت نبوی کا مطالعہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہارے بعد تمہاری جو نسل آئے گی، تمہاری جو اولاد جو تم سے پیدا ہوگی انشاءاللہ کہیں وہ اسلام سے اتنی دور نہ چلے جائے، کہیں وہ اسلام سے اتنی دور نہ چلے جائے. آج نوجوان جو تم گانوں کو گنگناتے رہتے ہو، یاد رکھو اگر کل تمہاری زندگی کا خاتمہ ہوگا کسی روڈ پر یا کسی بیماری سے تو وہ جو نغمے تم اپنی زبان پر گنگناتے، یاد رکھو اس وقت نزا کی کیفیت میں کہیں خدا نہ خواستہ نغمے نہ نکل جائے. عبداللہ بن ابی نہم کون تھے؟ یتیم تھے. آپ کے چچا نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، خوب مال اور دولت دی، خود ان کو کفیل بنایا. اور جب توحید اور رسالت کا پیغام عام ہوا، حضرت عبداللہ بن ابی نہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان کو قبول کیا. جب آپ کے چچا کو وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حذیفہ کیا تم اس لیے اداس ہو کہ تمہارے والد مارے گئے؟ وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہرگز غمگین نہیں ہوں، نہ اداس ہوں کہ میرے والد آج مارے گئے. مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرا والد عقل مند تھا، کاش وہ ایمان قبول کر کے دنیا سے جاتا. یہ محبت ہے دیدان ملت اسلامیہ. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اس کے مدراب سے نور حیات، اس سے نار حیات. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. عزیزان ملت اسلامیہ، جب بات جنگ بدر کی ہے نوجوانوں سنو،
جنگ بدر کی صبح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابیوں کی صف کو سیدھا کر رہے ہیں، ایک تیبر کی لکڑی ہاتھ میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہہ رہے ہیں ایک لائن میں ٹھہر جاؤ، ایک صف میں ٹھہر جاؤ۔ ایک صحابی رسول حضرت سوار تھوڑا پیٹ نکلا، اس تیبر کی لکڑی سے ہلکی سی ضرب مارتے اور کہتے ہیں کہ سوار سیدھا ہو جا۔ اتنا کرنا تھا، حضرت سوار پکارتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھیجا مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کسی ملک سے جنگ ہو رہی ہے اور کوئی اس فوج کا سپاہی ہے اور فوج کا کمانڈر ان چیف سے سپاہی کہتا ہے کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے اس کا بدلہ دو، تو موجودہ دور میں دولت، اپنے کاروبار، اپنے مکان سب سے بڑھ کر نہیں جائیں گے، مومن نہیں بن سکتے، ہم مومن نہیں بن سکتے۔ یہ ہے پیمان محبت کہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے، جس سے منع فرمائے اس کو چھوڑ دو، یہی ہم کو دین اور دنیا میں کامیاب کرنے والا ہے۔ نوجوان زمانہ کچھ بھی کروٹ لے، کئی چیلنجز ہمارے سامنے آئیں گے، رسول اللہ آئے گا، مسائل اور مشکلات کا دور آئے گا تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اس لیے فکر نہیں ہوگی کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں، مجھے میرے لیے کافی اللہ اس کا رسول، وہی میری مدد کرے گا۔ اس لیے نوجوانوں اپنے آپ کو دین اسلام سے پوری طرح وابستہ کرو، پوری طرح وابستہ کرو، قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرو، شریعت کو اپنی زندگی پر نافذ کرو۔ یقیناً مشکل تھوڑے دن ہوگا، مگر ایک بار عادت پڑ گئی تو سب چیز ختم ہو جائے گی۔ آج نوجوانوں کو بڑا شوق ہے سیل فون استعمال کرنے کا، سیل فون سے فوٹوਆਂ لیتے ہیں، سیل فون سے ہر چیز آپ کر سکتے ہیں، مگر نوجوانوں تم کو فون استعمال کب ہوتا؟ جب تم اس کو چارج کر سکتے، اس کی بیٹری چارج نہیں ہے تو سیل فون استعمال نہیں ہوتا۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سیل فون چارج کرنا پڑتا، تو تم اپنے ایمان کو کیسا چارج کرو گے؟ تم اپنے ایمان کو کیسا فون میں سم کارڈ ڈالے تو سیل فون چلتا بھی، بیٹری چارج کرے تو چارج ہو گیا۔ ایمان کا کیا ہے؟ ایمان کیسا چارج کرو گے تم؟ تو نوجوانوں اگر ایمان کو چارج کے غلام بن کر مقابلہ کرنا پڑے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کیا ہمارے پاس اتنی دولت ہے جو ان ظالموں کے پاس ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے جو ان کے پاس ہے؟ پاس دولت ایمان ہے، جس کے پاس دولت یقین ہے، دنیا کی کوئی طاقت تختے پر چڑھ کر مسکرا کر سولی پر چڑھ گئے تو کیسے صبر استقامت ملا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر ملا۔ بدر کے میدان میں صحابیوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، کیسے صبر استقامت ملا؟ ایمان کی دولت پر ملا، یقین کی دولت پر ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر ملا۔ اگر آج ان ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے نوجوانوں تو ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، چارج کرنا ہے، اس کو چارج کرو۔ تم کو پیسے نہیں دینا ہے، پیسوں سے چارج نہیں ہوتا، یہ دولت سے چارج نہیں ہوتا، یہ کیسے چارج ہوتا ہے؟ غلامی سے۔ اپنے آپ کو دین سے پورا وابستہ کر لو، اور یہ اللہ کی محفلوں میں بیٹھو، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھو، اہل بیت کے پیروں کے پاس بیٹھو، یقیناً تم کو کامیابیاں ہم کو ملے گی۔ کیونکہ یہ جو فتنہ اٹھ رہا ہے ہمارے ملک میں، یہ فرقہ پرستی کا جو فتنہ اٹھ رہا ہے، RSS کا فتنہ اٹھ رہا ہے، ہم تمام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ یہ فتنہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کمزور پڑ جائے گا اگر یہ ہندوتوا کی تہذیب اور تمدن کو ماننے والے دوبارہ دلی کا اقتدار اگر خدا نہ خواستہ ان کو مل جائے گا تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو روکیں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان متحدہ طور پر ان ظالموں کو روکیں گے، اور روکنا ہمارا بنیادی فرض ہے۔ حب الوطنی ہم سے کہتی ہے کہ ہندوستان کو بچانا ہے تو ان ظالموں سے بچانا ہے، اور پہلا کام یہ کرنا ہے کہ عنبر بیگ سے
یہ سنگ پریوار کے چڈی والوں کا سیاسی طور پر ان کو یہاں سے بڑھانا ہے. اور کیسے ان کو بگائیں گے؟ کیا پروگرام بنائیں گے؟ یقیناً ایک اسٹریٹجی بنانا پڑے گا، ایک پروگرام بنانا پڑے گا تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ تمام کو اگر وہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے متحد رہنا بہت ضروری ہے، اتحاد اور مضبوط کرنا ہے اور دشمن کو شکست دینا ہے. یہ بڑے خواب دیکھ رہے ہیں تلنگانہ بنے گا تو انہوں 70 MLA جیتتے. یہاں کا MLA بول رہا ہے کہ میں چیف منسٹر بنوں گا. انہوں چیف منسٹر بننے کا خواب، وہ موزی خواب دیکھ رہا وزیر اعظم بننے کا. ارے دونوں سن لو، تمہارا خواب کو چکنا چور سرزمین دکن کے غیور نوجوان کریں گے. تمہارے خواب کو چکنا چور کریں گے سرزمین دکن پر. آج بھی ہزاروں کی تعداد میں اہل دل ہیں جو رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اپنے آنکھ سے آنسو نہیں خون کو ٹپکاتے اللہ کے خوف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اور اللہ ضرور ان اہل دل کے آنسوؤں کی لاز رکھے گا اور تمہارا خواب خواب ہی رہے گا. ارے سن لو موزی، سن لے کہ یہاں پر تیرے چمچے اگر تلنگانہ میں یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ دلی کے خواب میں کھچڑے اور کبھی عزیز دوستو، نعروں میں اپنے جذبات کو مت بہاؤ، نعروں میں اپنے جذبات کو مت بہنے دو، بلکہ ایک پروگرام کے تحت کام کرنا پڑے گا. ایک پروگرام کے تحت کام کرنا پڑے گا. ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا، ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. ہم موزی کو روکیں گے. یہ تلگو دیشم جا کر اس سے مل لے، کوئی بھی مل لے اس سے فرق نہیں پڑے گا. ہم کو اگر روکنا ہے تو اللہ کے آگے سر کو جھکانا، رسول کے دربار میں دل کو جھکانا اور پھر اللہ سے بھیک مانگنا کہ پروردگار تو ہم کو وہ عزت بخش کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان ظالموں کے عزائم کو توڑ سکیں، ان کے خواب کو چکنا چور کر سکیں. اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ رب العالمین لطیف ہے، رب العالمین لطیف ہے. وہ ضرور ہم کو اعزاز بخشے گا کہ ہاں یہ سرزمین دکن کے غیور لوگوں نے موزی کے خواب کو خواب رکھا، موزی کے بڑھتے قدموں کو روک دیا. اور ساری دنیا دیکھے گی، ہندوستان کی جمہوریت دیکھے گی کہ موزی تو لاکھ بول لے مگر جہاں پر ہماری سرزمین کا معاملہ آئے گا یہاں پر ایمان فروش والے نہیں ہیں، یہاں پر تیری طرح وہ گانے بجانے والے تیرے پیروں پر کتوں کی طرح لوٹنے والے نہیں ہیں. یہاں کی سرزمین غیور لوگوں کی سرزمین ہے جو تیری آنکھ میں ڈال کر کہیں گے کہ تو قاتل ہے مسلمانوں کا، تو احسان جعفری کا قاتل ہے. تیری RSS دشمن ہندوستان کی شکل و رسم کی، ان کی سوچ اور فکر میں ہماری تباہی اور بربادی ہے. ان کی سوچ اور فکر میں کیا کہا گوا میں مودی نے؟ گوا میں مودی نے کہا کہ واحد ریاست ہے جہاں پر یونیفارم سول کوڈ ہے. آپ اندازہ لگائیے اس کی زہر کا، اس کی زہر کا اندازہ لگائیے. جو 14 سال کی عمر میں اپنی ماں کو چھوڑ کے بھاگ گیا اور اپنی کتاب میں لکھتا کہ میری جبرن شادی کرا رہے تھے اس لیے بھاگ گیا. شادی کرا رہے تو بھاگ گئے، شادی سے اتنا ڈر گئے، بھاگ گئے. جو 14 سال کی عمر میں اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگا اور RSS کے گھر میں جا کر پڑھا لیا. اس سے سیکولرزم کی امید مت رکھو، اس سے سیکولرزم کی امید مت رکھو، ہرگز مت رکھو اس سے امید. یہ اقتدار میں آنے سے پہلے کی باتیں ہیں. ہم گئے گجرات کو ہم جانتے ہیں. آج بھی گجرات میں ایسے کئی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بچے ہیں جن کو پری میٹرک اسکالرشپ نہیں ملتی. یہ گجرات کی گورنمنٹ نہیں دیتی. پھر بولتے نہیں ہم خلاف نہیں ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ان کا نعرہ ہے سب کا وکاس سب کا ساتھ. کہاں کا وکاس، کہاں کا ساتھ؟ آج کہتا ہے مودی
کیا کہتا ہے کہ شنڈے ہوم منسٹر نے جو خط لکھا کہ مسلم نوجوانوں کو جو گرفتار کیا جا رہا ہے اس پہ احتیاط برتو. تو یہ بی جے پی کہتی ہے کیسے احتیاط برتنا؟ کیا مذہب کے نام پر کسی کو گرفتار نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے اگر تمہاری بات کو مان لیا جائے, تمہاری بات میں دم ہے, صحیح ہے. کیا مذہب کو دیکھیں گے؟ اگر کوئی قانون جرم کرتا ہے تو مذہب نہیں, قانون مذہب کو نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, مگر ہم کو تو یہ تو بتاؤ کیا احسان جعفری کو تم نے اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ ہندو تھے؟ کیا تم نے احسان جعفری کو اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے جلا دیے اس لیے؟ کیا تم نے نروڈا پاٹیا کی روڈ کو تباہ و برباد کیا کیوں؟ کیا مسلمان تھے بول کے؟ یہ مذہب کا نام کیسے آ گیا تھا؟ سہراب الدین تھا ہوگا, کوئی بھی تھا ہوگا سہراب الدین, اس کے خلاف مقدمے تھے ہوں گے. قانون کو استعمال کرنا تھا, آپ لے جا کر گولی کیسے مارے؟ پھر سہراب الدین کی بیوی کو گولی مار کر اس کی لاش کو جلا دیا. بیس بیکری کا کیس, کون تھے وہ لوگ؟ کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ کتنے باتیں تم سے کہوں, مگر نہیں, آج نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. نہیں موڈی ہے, موزی ایسا نہیں ہے, وہ فلاں ہے. اب تو حد تو یہ ہو گئی کہ انکم ٹیکس کو برخاست کرنے کے لیے بابا رام دیو ایکسپرٹ بن گئے. جو ناک بن کر کے پیٹ کو ہلانے والا اس کو انکم ٹیکس مانو. انکم ٹیکس نہیں دینا کر, ماہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, پورا انکم ٹیکس کا قانون ان کو معلوم, انہوں بیٹھ کے بول رہے. وہ کہاوت ہے نا کہ ایک اندھا دوسرے اندھے کو لے کے جا رہا, انہوں ساتھ چل رہے, انہوں ساتھ چل رہے. نہیں انکم ٹیکس نہیں دینا کہ اچھا کیسا نہیں دینا بھائی بتاؤ, کیا نہیں دینا؟ ارے جس شخص کو یہ نہیں معلوم الیگزینڈر کہاں تک آیا, جس شخص کو موہن داس کرم چند کا گاندھی کا نام نہیں معلوم, بابا قوم کا, جس شخص کو جو آر ایس ایس کی جو سب سے بڑے لیڈر ہے شیاما پرساد مکھرجی, ان کے بارے میں نہیں معلوم. موہن داس کرم چند کو موہن لال, شیاما پرساد کو شیاما لال, پھر ہندوستان کے خاص دیکھ رہا یہ لال. انشاءاللہ تعالی ہاں آپ کو ہم کو محنت کرنا ہے. کانگریس پارٹی نئی دم ہم نہیں رہا ان میں, ایسا دکھ رہا کہ تھک کے بیٹھ گئے بیچارے. بہت کر لیے نا حکومت, 10 سال ہو گئے, اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا. تلنگانہ کی بات مجلس اتحاد المسلمین نے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا. کیا کہا کہ ہم آندھرا توڑنے کے خلاف ہیں. اب آپ توڑ رہے تو ہماری پالیسی, ہم نے کہہ دیا کہ حیدرآباد پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ہم نے کہا حیدرآباد پہ کوئی کمپرومائز نہیں کہہ سکتے. یہ اسمبلی میں بل آیا, ترمیمات مجلس اتحاد المسلمین نے پیش کی کہ حیدرآباد پر کمپرومائز نہیں. حیدرآباد تلنگانہ اور آندھرا کا دونوں کا دارالحکومت نہیں رہ سکتا, ایک کا رہ سکتا, ایک کا رہ سکتا. ہم نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لسٹ 2 جو دستور آئین میں ہے, اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو نہیں سدھاریں گے تو 100 اویسی ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر بل آئے گا تو میں ترمیمات پیش کروں گا, ووٹنگ کا مطالبہ کروں گا, اس بل کی مخالفت کروں گا. کیوں مجلس اس کے خلاف ہے لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس جانا؟ کل خدا نہ خواستہ اگر بی جے پی کی حکومت بن گئی دلی میں, یہاں بی جے پی کو تو ہرا دیں گے انشاءاللہ, اور ہریں گے انشاءاللہ تعالی. تو بی جے پی کیا کریں گی؟ بی جے پی سامنے سے مقابلہ نہیں کرتی, مردوں کی طرح پیچھے سے آتے. تو گورنر کو اپنے آدمی کو بٹھائیں گے اور پھر وہ امت شاہ کو ایڈوائزر بنائیں گے اور ہم پر وار کریں گے. سٹی کا پورا لا اینڈ آرڈر ان کے پاس, ایک تو غیر دستوری غیر قانونی, دوسرا ہم پر وار ہوگا. پہلے
کوئی تلنگانہ کے کانگریس کے تلنگانہ والے ترمیم کیوں نہیں دیے؟ TRS کے لوگ ترمیم کیوں نہیں دیے؟ ہم ترمیم دیے، ان کیا کرے؟ ہمارا سجیشن ہے کہ یہ ہمارا سجیشن ہے، اچھا آپ کا سجیشن ہے، ترمیم کیوں نہیں دیتے آپ؟ جب دستور اجازت دے رہا ترمیم دو، ووٹنگ ہو دو، ہارنے دو، اسمبلی میں ہارے تو فرق نہیں پڑتا، فرق تو پارلیمنٹ میں پڑنے والا، مگر یہاں پر مجلس کہہ رہی نہیں، ہائی کورٹ جو ہے الگ بناؤ۔ پانی کے اوپر بورڈ بنا رہے، کیا یہ تلنگانہ کے لوگوں کو معلوم کہ حیدرآباد کو 16 TMC پانی ملتا اور ہم کو خالی لکھا ہوا ہے 3 TMC؟ جب مرکزی حکومت کا پانی پر قبضہ ہوگا، ہندوستان کا دستور یہ کہتا ہے کہ پانی ریاست کا معاملہ ہے، مرکز کا نہیں ہے، تو یہ لوگ راضی ہو گئے، مرکز اس پہ بورڈ بنائے گا اور مرکزی حکومت کا بھی بورڈ کا چیئرمین بنے گا۔ ارے تم کو تلنگانہ حاصل کرنا ہے تو ایسا لگ رہا کہ نادیدے کو فقیر بھیک کی جلدی۔ ارے کیسے فقیر ہے تم لوگ؟ ذرا تو ٹھہرتے پڑھتے، مگر کانگریسوں سے پوچھو آپ، ارے بھائی یہ غلط ہو رہا، دیکھو بغیر حیدرآباد کے تمہارا تلنگانہ کا گانا بھی نہیں بجے گا، کچھ نہیں ہوگا، تو بولتے صاحب یہ چھوڑو، ذرا میری مدد کر دو، میں چیف منسٹر بننا چاہ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ میں میرے پاس 12 کانگریس کے لیڈر آ کے مل کے بولے ایک کے بعد ذرا میرے بارے میں بھی بول دو، میرے بارے میں بھی بول دو۔ بولا کتنے نام ہو گئے؟ بولتے آپ نے گن کے بولے 10 تو ہے یہاں پہ۔ بولا نہیں 11 ہے۔ بولے کیسا 11؟ بولا میرا نام بھی ہے اس میں۔ ارے کیا خواجہ کا لنگر بٹ رہا؟ کیا خواجہ کا لنگر بٹ رہا؟ بلا بلا کے کھلا دے، کھانس لے، چاول لے، دال لے، کھا کے جا، پھلی ہے اس میں۔ ارے کیا قصہ کیا ہے ان لوگوں کا؟ کبھی تو پڑھو ذرا، کبھی تو انصاف کرو۔ ارے وہ 600 بچے مر گئے نا خودکشی کر کے، ان کی خودکشی رائے کا جانے دیں گے؟ تم ظالم بیٹھ جائے گا، اس کے ایڈوائزر یہ امت شاہ کی طرح ہوں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا حیدرآباد کے بغیر تم زندہ رہو گے؟ کہاں جائیں گے ہم؟ یہ تمام چیزیں عزیزان ملت آپ کے سامنے رکھنا میرا مقصد تھا، کہ تاکہ عوام میں بات آ جائے۔ اور آج کل تو ہندوستان میں ہمارے ملک میں بڑی بڑی بحث ہو رہی ہے کہ سیاستدانوں کو سادگی اپنانا ہے، سیاستدانوں کو سادگی اپنانا ہے۔ ہمارے لوگ بھی بول رہے ہو بھائی پولیٹیشین کو سادگی اپنانا، سمپلسٹی اختیار کرنا۔ میرے سامنے بھی لوگ آ کے بولے دارالسلام کو آئے، ایسا ہے، ملا بیٹھو، ملا پوچھئے، بتائیے، فرمائیے۔ بولے صاحب یہ ایسا ہوا۔ ملا بہت اچھا ہے، نہیں سادگی اختیار کرنا۔ ملا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ملا آپ بولو کہ اب میں اور کیا کروں؟ میں تیار ہوں۔ ہندوستان میں کوئی سیاسی جماعت کا دفتر دارالسلام کی طرح نہیں ہے۔ ہندوستان میں کوئی سیاسی جماعت کا دفتر اگر آپ کو جانے کا ہے تو سیکورٹی گارڈ وہ کیا کیا چیکنگ کرتے، بیگ کی چیکنگ کرتے، جھڑتی لیتے ہیں۔ دارالسلام میں ڈائریکٹ انٹر ہوتے آپ، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ چھوٹا کمرہ ہے، اسی میں بیٹھ کے سب لوگ آتے، امبر پیٹ سے لوگ آتے، آ کے شکایت کرتے کہ کارپوریٹر صاحب کام نہیں کر رہے برابر، یا بولتے کام کرنا چاہیے، یا بولتے کام کرنا چاہیے، یا کام کیے یا نہیں کیے، سب کی شکایت ہوتی، مگر کسی کو کچھ بولتے۔ لوگ آ کے تعریف کرتے، تعریف کرے تو ہم بولتے اچھا کرے، غصہ بھی کرے تو ہم بولتے اچھا کرے۔ کسی کے پاس ایسا نظام نہیں ہے۔ سمپلسٹی، یہ تمام باتیں کرنے والوں، بتاؤ مجلس کا ایگزامپل دے رہا ہوں تم کو میں، کوئی آ کے بتاؤ کہیں پر ہے؟ کہیں نہیں بتا سکتے آپ۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر کس نے قائم کیا؟ اس کو، اس سسٹم کو، اس نظام کو سلطان صلاح الدین اویسی نے بتایا۔ سالار نے بولا کہ نہیں یہی بیٹھوں گا میں، اسی کرسی پہ بیٹھوں گا میں، کیونکہ جو لوگ آئیں گے دارالسلام کو وہ پریشانی اپنی لے کر آئیں گے تاکہ راس مجھ سے مل سکے، وہ ڈائریکٹ آ کر مجلس کے اراکین اسمبلی سے ملاقات کر سکے۔
وہ آ کر مجھ سے شکایت کریں، وہ آ کر مجھ سے لڑیں، مجھ سے بحث کریں، میں اگر غلطی کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ غلطی ہو رہی ہے، صحیح کرو اپنے آپ کو۔ یہ مجلس کا نظام ہے۔ دوسرے دفتروں میں جاؤ، آپ کو مل نہیں سکتے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی سوچ اور فکر۔ عزیز دوستو، میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آگے بڑھو، جماعت کو مضبوط کرو۔ آج دیکھو لوگ کیسی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ سنگ پریوار کا جو فتنہ ہے، یہ لوگ بڑی تیاری سے آ رہے ہیں۔ میں تم کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تمہارے سامنے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ اگر تم یہی سمجھ رہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں میرے دوستو، اس باطل کے طوفان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہم اتحاد پیدا کریں گے، مسلکی اختلافات کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھیں گے، تو ہم حق کی دیوار جب بنیں گے تو اس باطل کے طوفان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ طوفان بڑا خطرناک ہے، یاد رکھو، یہ طوفان آ کر اگر غالب ہو جائے، اس کے بعد اگر تم کہو گے کہ ہاں ہم نے سنا تھا، کہنے والے نے کہا تھا، مگر بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک گجرات ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ احمد آباد کی سرزمین کو زبان دے گا، جس جگہ کو ہمارے خون سے لال کیا گیا، تو احسان جعفری کی روح تم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ غلطی ہرگز مت کرو جو سرزمین احمد آباد کے لوگوں نے کی اور اس کا بھروسہ کیا۔ وہ نوڈا پاکیا کی روح اگر اللہ زبان دے گا تو پکار کر کہے گی کہ ہوشیار رہو، متحد رہو، مضبوط ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو جاؤ۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، متحد رہو۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ میں کمزوری ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آپ ناراض ہوں گے ہم سے، مگر یاد رکھو یہ جماعت تمہاری ہے، یہ جماعت تمہاری ہے، یہ جماعت تمہاری پہچان ہے، یہ جماعت تمہاری طاقت ہے، یہ جماعت تمہاری شناخت ہے، اور یہ جماعت دشمنوں کے ہاتھوں میں پھٹکتی ہے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، یہ جماعت پورے ہندوستان میں ایک چراغ ہے جو مشرکین کے طوفانوں میں چل رہا ہے سرکار کے طبقے میں۔ اس چراغ کو زندہ رکھو، اس چراغ کی روشنی کو اور اضافہ کرو، تاکہ ایسے چراغ ہندوستان کی ہر ریاست میں جلے، تاکہ اس چراغ کی روشنی ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو اور دشمن کے گھر میں اندھیرا ہو۔ یہ ہم کو کام کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اگر ہم آپسی یہی چیزوں میں لڑتے رہیں گے، تو یاد رکھو نقصان ہمارا ہونے والا ہے۔ امبر پیٹ میں سازش کی گئی ہم سے، کانگریس نے سازش کی اور یہ کامیاب ہو گیا۔ اب کے بعد اس کو ہرانا ہے انشاءاللہ، اس کو ہرانے کا ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو سیکولر ہندو بھائی ہیں، ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی ہیں، ہمارے دلت بھائی ہیں، ہمارے عیسائی جو ہیں، دیکھیے عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ خرابات ایک عیسائی پادری کو مار دیے، یہ تیسرے عیسائی پادری کو جان سے مار دیے RSS کے چڈی پہننے والے، تیسرے عیسائی کو ایک مہینے میں تیسرا قتل ہے ایک مہینے میں۔ بتائیے آپ، یہ ابھی آئے نہیں تو یہ اپنے عزائم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں عزیز دوستو پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس جلسے کا میلاد النبی سے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے دبن گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی جماعت سے وابستہ رہیے، اپنے اتحاد کو مضبوط کرو۔ نوجوانوں، یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو، جس میں کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی کو چھوڑو، اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ، ایک پلان بناؤ، ایک ویژن بناؤ، پڑھو، طاقتور بنو، دولت کماؤ، طاقتور بنو، علم حاصل کرو، طاقتور بنو، کردار اچھے کرو، طاقتور بنو، ماں باپ کی خدمت کرو، تم طاقتور بن جاؤ گے، علماء کی صحبت میں بیٹھو، تم طاقتور بن جاؤ گے، اہل بیت سے محبت سے پیش آؤ، تم طاقتور بن جاؤ گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، ساری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی، ساری دنیا تمہارے غلام بن جائے گی۔ اسی لیے جلسے سے یہی پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم متحدہ طور پر ان ظالموں سے مقابلہ کریں گے۔ اور بہت دن ہو گئے ہیں
جلد سے حالات حاضرہ پر پیٹ میں نہیں ہوا. میں کارپوریٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اولین فرصت میں وقت لیں اور انشاءاللہ تعالی گراؤنڈ میں ایک سیاسی جلسہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی.